السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ اختلاف تو ہمیشہ سے تھا، مگر آج اس کا اثر دلوں پر پڑ رہا ہے۔ آج ایک اور اہم سوال کرتے ہیں کہ اگر ہر طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے، اگر ہر طرف حدیث سنائی جا رہی ہے، تو پھر سکون کیوں کم ہو رہا ہے؟ یہ چیزیں، یہ قرآن اور حدیث، یہ تو سکون دیتی ہیں، یہ تو ماحول کو خوبصورت بنا دیتی ہیں، لیکن یہی قرآن، یہی حدیث سن سن کر ہم سخت کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ ہمارے دل نرم کیوں نہیں ہو رہے؟ ہماری عبادت کے اندر وہ لذت اور وہ اثر محسوس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ بات بہت نازک سی ہے۔ صرف حوالہ ہونا حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتا ہے۔ یہ جملہ شاید آپ کو چونکا دے، لیکن میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، کچھ فرضی مثالیں اور کچھ حقیقی مثالیں۔ فرض کریں ایک بیٹا ہے، وہ اپنے والدین سے بدتمیزی کرتا ہے، اچھی خاصی بدتمیزی کرتا ہے، آواز اونچی کرتا ہے، دل دکھاتا ہے۔ جب اسے سمجھایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ قرآن میں آیا ہے کہ اطاعت صرف اللہ کی ہے۔ یہ آیت 100% سچی ہے، مگر کیا اس نے اس آیت کو سمجھا؟ تو یہاں پر مسئلہ آیت کا نہیں ہے، فہم کا ہے۔ اسی طرح دو آدمی کاروبار میں جھگڑتے ہیں، ایک آدمی دوسرے کا حق مار لیتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ خیال کرو، حدیث سچی ہے، مگر وہ حدیث کو اپنے اوپر نہیں، دوسرے کے اوپر لاگو کر رہے ہیں۔ یعنی دلیل حق کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص دین کی باتیں بہت سنتا ہے، بہت کلپس شیئر کرتا ہے، بہت بحث کرتا ہے، مگر اس کے گھر میں اس کے اپنے بچے اس سے بات کرنے سے گھبراتے ہیں، بیوی اس کے مزاج سے پریشان ہے، والدین اس سے دور رہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اگر قرآن اس کے دل میں اتر رہا ہوتا تو سب سے پہلے اس کا اپنا اخلاق بدلتا یا نہیں؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ قرآن یاد ہو جانا ہدایت نہیں ہے، قرآن کا اثر آ جانا ہدایت ہے۔ اسی لیے ہر دلیل حق نہیں ہوتی اور ہر حوالہ ہدایت نہیں ہوتا۔ ہدایت کی پہچان ہے ایک، ہدایت انسان کو نرم کرتی ہے، جھکاتی ہے، اپنے عیب دکھاتی ہے، جبکہ یہ جو نفس کی دلیلیں ہوتی ہیں یہ انسان کو اکڑاتی ہیں، یہ لڑاتی ہیں، یہ دوسروں کے عیب دکھاتی ہیں۔ اب ان فرضی مثالوں کے بعد میں آپ کو اسلامی تاریخ سے ایک حقیقی مثال دیتا ہوں، آپ نے بڑے انتہائی غور سے سننی ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مثال ہے، صحابہ کے دور کی مثال ہے۔ ایک گروہ تھا، بڑا عبادت گزار تھا، کہ قرآن پڑھنے والا تھا، وہ راتوں کو قیام کرتا تھا، دن میں روزے رکھتا تھا۔ صحابہ کہتے تھے کہ ہم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں کم سمجھتے تھے، ہم اپنے قرآن کو، تلاوت کو ان کی تلاوت کے مقابلے میں کم سمجھتے تھے، اتنی زیادہ عبادت۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، یہ لوگ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یعنی لفظ ہوگا، روح نہیں ہوگی، تلاوت ہوگی، سمجھ نہیں ہوگی۔ کون لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جو ہر بات قرآن سے ثابت کرتے تھے، انسانوں کے اوپر سختی کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کرنے، ان کے اوپر واجب القتل ہونے کا فتویٰ اور حکم لگانا، یہ انہوں نے قرآن سے لیا تھا، ایک آیت پڑھ کر لیا تھا، ان الحکم الا للہ۔ تو سوال یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آیت پڑھ رہا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ وہ آیت اس کے دل کے اندر پیدا کیا کر رہی ہے۔ اگر تو قرآن سن کر انکساری پیدا ہو، رحمت پیدا ہو، برداشت پیدا ہو، تو سمجھو قرآن دل تک پہنچ گیا۔ اور اگر قرآن سن کر غصہ بڑھے، نفرت بڑھے اور دوسرے مسلمان حقیر لگنا شروع ہو جائیں، تو سمجھو آواز پہنچی ہے، ہدایت نہیں پہنچی ہے۔ شیطان اللہ کا منکر تھا، اسے اللہ کا وجود ماننے سے مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ حکم کی روح سمجھنے میں تھا۔ وہ سجدہ نہ کرنے کے لیے دلیلیں بھی دے رہا تھا۔ اور یہ مقام پتہ کتنا خطرناک مقام ہے کہ جب انسان غلط بھی ہوتا ہے اور اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ حق پر ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن دلیل کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ بحث جتوانے کے لیے نہیں آیا، یہ دلوں کو بدلنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو اگر کسی بات کو سن کر آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جائے، اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے، تو وہ بات مفید ہے، وہ انداز مفید ہے،
ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی بات کو سن کر آپ کو صرف دوسروں کی غلطیاں نظر آنا شروع ہو جائیں تو رک جائیں، خدا کے لیے رک جائیں۔ یہ علم نہیں ہے، یہ آزمائش بن رہا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک خاموش بیماری پر بات کریں گے جو آہستہ آہستہ ہمارے ایمان کو کھا جاتی ہے اور ہمیں خبر تک بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ ہمیں وہ علم عطا فرمائے جو ہمارے دلوں کو نرم کرے، ہمیں عاجز بنائے، ہمیں دوسروں کے لیے خیر خواہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔